بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. تو آج سے نئے سورت کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں. جس طرح اور ہم نے پڑھے الف لام میم، یہ حروف مقطعات. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یا یعنی یا اے سین یا انسان یا ایک آدمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، مگر اصل میں یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والقرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انکا بے شک آپ لمن المرسلین یقیناً ہے رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم یہ نازل کیا ہوا ہے نہایت غالب اور رحم کرنے والے کی طرف سے. لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قومم ان لوگوں کو ما انذرا نہیں آیا ان کے پاس جو نہیں ڈرائے گئے آباؤہم ان کے آبا و اجداد فہم غافلون اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ لتنذرا تم ڈراؤ قومم ان لوگوں کو یا ان قوم کے لوگوں کو ما اس بات سے انذر آباؤہم جن سے ڈرائے گئے ان کے آبا و اجداد فہم غافلون کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. لقد حقل یقیناً حقل قول ثابت ہو گیا قول علی اکثرہم اکثر ان میں سے بہت سو پر فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لانے والے نہیں ایمان لائیں گے. انا جعلنا ہم نے ڈال دیے بے شک ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالن توق فہیا سو وہ ہیل الی الاذقان وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقمحون فہم تو وہ لہذا وہ مقمحون سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی کہ سر اوپر کو اٹھے. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا اور ہم نے ڈال دیا من بین ایدیہم ان کے سامنے سدن ایک دیوار ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سدن دیوار فاغشیناہم تو پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا. اغشیناہم فہم
ان کو ڈھانک دیا، لا یبصرون تو وہ نہیں دیکھ پاتے، وسواء اور برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم چاہے آپ ڈرائے انہیں یا تو ڈرایا انہیں آپ نے، ام لم یا نہ، تنذرہم نہ ڈرایا آپ انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں آئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، انما انما بے شک صرف تنذرا آپ تو ڈرائیں گے، ڈرانے والے ہیں، آپ تو ڈرائیں گے، من اتبع ذکرہ جو پیروی کرے ذکر کی، یا جو ذکر کی نصیحت کی پیروی کرے، یا ذکر یا قرآن ہے، جو پیروی کرے قرآن کی، وخشی الرحمن بالغیب اور جو ڈرے رحمان سے بالغیب بن دیکھے، وبشرہ بس بشارت دے دو اسے، بمغفرات مغفرت کی، یعنی رحمان جو مغفرت کی، واجر عظیم اور ایک اجر کی جو کریم رحمانہ، یعنی عزت والے اجر کی، ان کو خوشخبری دے دیں، اس کو خوشخبری دے دیں، انا بے شک ہم، نحنو بے شک ہم ہی، نو یعنی انا بھی آ گیا ہے، بے شک ہم، اور نانو کا مطلب پھر ہم، بے شک ہم یعنی ہم ہی نحیی زندہ کریں گے، الموتا مردوں کو، ونکتبو اور ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ما قدمو جو انہوں نے بھیجا، یعنی جنہوں نے آگے بھیجا ہے، وآثارہم اور ان کے آثار بھی، یعنی جو پیچھے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، وکل شیء اور ہر چیز، احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھی ہے، فی امام مبین ایک واضح کتاب ہے، یعنی امام سے یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، لوح محفوظ میں ہم نے اس ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن بہت مشہور جیسے صورت ہے، اس کے متعلق کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے مردوں پہ پڑھا کرو، مگر یہ ساری احادیث ضعیف ہیں، کوئی بھی حدیث جو ہے اس میں صحیح کے مرتبے کو نہیں پہنچتی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف احادیث ہیں، تو ہمارے یہاں یہی چلتی ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو روزانہ تلاوت ہی پڑھتے ہیں، چلو پڑھنے کا تو فائدہ ہے، مگر یہ کہ قرآن کا دل ہے ایسی کوئی بات نہیں، اور ایک مردوں پہ پڑھا جائے، مردوں پہ پڑھنے کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ مردوں پہ پڑھیں تاکہ ان پہ واضح ہو جائے کہ اس کا پیغام کیا ہے ان کا، یعنی اس کا اسلامی عقائد واضح ہے۔ ہم تو سمجھتے نہیں ہمارے عقائد کیا ہو جائے، ہم تو زندگی میں ابھی کبھی نہیں سمجھا، تو مرتے کسی کو کیا سمجھ آئے، مردے کے مرتے وقت تو اس کو کلمے کی ذرا اس کو ترغیب دینی چاہیے، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ اس کو نہ کوئی کلمہ پڑھ، بلکہ خود زور زور سے کلمہ پڑھیں تاکہ وہ بھی اس کا بھی کرے۔ بہرحال یہ حدیث اپنے یہاں چل رہی ہیں، دیکھیں گے۔ یاسین کا مطلب سے یہ حرف سے مقطع ہوتا ہے، والقرآن الحکیم، اور یہ یہاں پہ قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی، قرآن حکمت والے قرآن کی قسم کھائی گئی، واہ قرآن، قسم سے مراد عربی میں قسم سے مراد گواہی ہوتی ہے، عربی میں قسم کھانے کو یہ گواہی، یعنی قرآن کی یہ گواہی ہے، قرآن حکیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دلوائی کی کیا کہ یہ یعنی یہ حکمت والا قرآن ہے جس کی گواہی ہے، اور گواہی کیا ہے، انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی گواہی دلائی کہ یہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کفار قریش جو ہے نا پوری شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تمہید کے بغیر بالکل ڈائریکٹ خطاب یہ کیا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، اسی پر جانے کہ تم رسولوں میں سے ہو، یعنی کہ وہ جو انکار کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر اس بات پر قرآن کی قسم بھی کھا لی گئی، وہ لفظ حکیم بھی استعمال کر دیا گیا، اس کا لگے تمہارے نبی ہونے کا کھلا ثبوت یہ قرآن کریم ہے جو سراسر حکمت سے لبریز ہے، جو چیزیں خود شہادت دے رہی ہے کہ جو شخص ایسا حکیمانہ کلام پیش کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے تو کوئی نہ کوئی شاعر تھے نہ وہ پڑھے لکھے، تو یہ جو قرآن اتنا بلیغ اور یہ کلام پیش کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، یہ شہادت قرآن خود دے رہا ہے، یہ جو کلام ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی انک لمن المرسلین، اور آپ ہیں علی صراط مستقیم، اور یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، جو رسولوں کا جو اور انبیاء کرام کا راستہ تھا، سیدھا راستہ صراط مستقیم، وہی آپ کا راستہ ہے۔
اور یہ پھر بتا تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ نازل کیا گیا عزیز الرحیم جو غالب ہے، جو سب پر غالب، اس کی طرف سے نازل کیا، اور رحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ اور کیوں نازل کیا گیا اس کی وجہ یہ بتا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم جو نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد، فہم غافل، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ یعنی عرب میں کافی عرصے سے کوئی نبی آئے نہیں، کافی عرصے سے کوئی نبی، یعنی کہ قریب کے وقت میں کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے ان کی قوم جو ہے وہ غافل ہو گئے، تو آپ ان کو ڈرائیں۔ اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ ان کو، جیسے میں نے بتایا دوسرا ترجمہ کہ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو جنہیں جس سے پہلے ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد، یعنی کہ ان آبا و اجداد کو پہلے ڈرایا گیا، جو پہلے ان کے تب پہنچی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، سب کی ان کے پاس ہدایت تو پہنچی ہیں، اس کے مگر وہ اسے غافل ہو گئے، یعنی قوم، اب آپ کی قوم جو غافل ہے اس کو ان سے ڈرائیں، یہ آپ کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جس سے ان کے آبا و اجداد غافل ہو گئے، تو آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائیں۔ پھر آپ لقد حق القول علی اکثرهم لا یؤمنون، اور یقیناً بات پوری ہو چکی ہے ان اکثر میں سے ان پر، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مخالف بالکل ہر دھرمی پہ ضد سے کام لیتے تھے، جنہوں نے بالکل طے کر لیتے آپ کی بات ماننی نہیں، آپ کی ہر کسی حال میں انہیں بات مان کر نہیں دینی، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے تمام حجت ہونے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں اور حق دشمنی کے روش پر اختیار کیے چلے جاتے ہیں، تو ان پھر خود ان کی حشامت اعمال ہی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور پھر انہیں توفیق نصیب نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں توفیق دیتا ہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اپنے طرف سے ضد میں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی توفیق چھین لیتا ہے، جیسا پڑھا نا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پکی ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ ان کے جو لوگ تھے ان کے لیے اس طرح کے ضد میں پورے پڑے تھے، کوئی ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، ان کے لیے بتایا گیا کہ ان پر یہ بات پوری ہو گئی، تیرے باپ کی رب کی بات، ان میں سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، بے شک ہم نے ڈال دیا ان کے گلوں میں توق، یعنی جس طرح انسان کسی گلے میں چوڑی میں ٹوک ڈال دیا جائے اور گردن تک اٹھا، جس کو اپنی گردن اس کی اکڑی رہتی ہے، وہ نہ ادھر دیکھ سکتا، نہ آگے دیکھ سکتا، نہ پیچھے دیکھ سکتا ہے، اور پھر اوپر ہی کی طرف دیکھے گا، تو یہ ان کے گلے کا مطلب توق ڈال دی گئی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر دھرمی کی وجہ سے جو ان کے لیے قبول حق کی بات مانے ہو رہی ہے، تھوڑیوں تک جکڑے جانے سے اور سر اٹھانے ہوئے ہیں، یعنی اپنے تکبر میں ان کی گردن اتنی اکڑ گئی، اور تکبر نخوت کا نتیجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی گردن اکڑ جاتی ہے، ضد اور ہر دھرمی کو ان کی گردن کا توق بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح توق کسی کے گلے میں ہو تو اپنے گردن کو ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتا، اسے اوپر ہی دیکھتا ہے، تو اوپر دیکھے گا تو اس نے کیا، ادھر ایک طرف دیکھا اس نے کیا نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہ صرف ضد کی وجہ سے، ضد ہر دھرمی کی وجہ سے ان کی مثال دی گئی ہے، نہ وہ ان کے سر اوپر ہی اٹھے ہوئے، وجعلنا من بین ایدیہم، اور ہم نے بنا دیا کڑی کر دیا ان کے آگے، ان کے ہاتھوں کے، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے آگے صدن ایک دیوار، اور من خلفہم صدن، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور فغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ڈھانپ دیا انہیں وہ دیکھتے ہی نہیں، یعنی اس کی مراد یہ کہ ہر طرح اور یہ جو تکبر کرتے ہیں اس کا فطری نتیجہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پہ کوئی غور کرتے ہیں، نہ قرآن پہ کوئی غور کر رہے ہیں، جو قرآن کو بتا رہا ہے آگے کی اور پیچھے کی باتیں اس کو بالکل غور کرنے کو تیار ہی نہیں، اس لیے یہ یعنی تکبر کی وجہ سے، اور ان کی، اور نہ وہ اگر پیچھے کی تاریخ دیکھنے کا، نہ کہ ان کو پتا تھا کہ کن کن انبیاء کے یہاں پہ عرب کے میں بھی بہت سے قوم انبیاء کی گزری ہیں جنہیں تباہ کر دیا گیا، جو ایمان نہیں لائے اور انبیاء کی مخالفت، رسولوں کی مخالفت کی، تو ان کو تباہ کر دیا گیا، مگر نہ وہ پچھلی باتوں سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، نہ وہ آگے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھانپ دیا انہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور پھر آپ سے بس سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے آپ کے لیے، ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی اتنے ضد میں پکے ہیں کہ انہوں نے ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کرنا بیکار ہے،
مقصد یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی تبلیغ جو ہر انسان تک تو پہنچتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں. باقی وہ لوگ جو سنتے ہیں قرآن پہ ایمان بھی لاتے ہیں، جو سنتے ہیں اور جن میں ابھی کوئی اچھی روش ہے، تو ان کو آپ تبلیغ کیجیے. جیسے آگے آ رہا ہے کہ تبلیغ آپ کس کو کریں گے، وہ تبلیغ آپ کی کوئی ایمان کون لائے گا، اگلے والے آیت میں آ رہا ہے. تو آپ کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو، ان پہ تو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں، جو ہر دھرمی جس کے گلے میں تھوک، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو مگر آپ ان لوگوں کو ضرور تبلیغ کیجیے جو آگے جس کی آیت بتا دیتے، یہ لوگ جن کو پہلے بتا دے وہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے لیے برابر ہے. انما تنذر من الذکر، اور بے شک یہ صرف حقیقتاً آپ تو ڈرائیں اس کو ہی جو اتباع ذکر کی ہو، جو نصیحت کی اتباع کرے، یعنی قرآن کی اتباع کرے، اور جو بخش الرحمن اور اللہ سے بے دیکھ ڈرے، اللہ سے یعنی کہ بن دیکھے اللہ، اپنے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہو، جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کو اللہ ہی اس کو دیکھ رہا ہو، اسے ڈرے. اور جو قرآن کا کی اتباع کر رہا ہو، اسے آپ اسے تبلیغ، وہ ایمان لائے گا، وہ ضرور ایمان لے آئے گا. ان پہ آپ کا کہ ان پہ زیادہ زور دیں، ان کو زیادہ باتیں سنائیں، ان کو چھوڑ دیں. جیسے سردار تھے بڑے بڑے، یہ بالکل ایمان لانے کے تیار نہیں تھے، تو اس کے لیے دوسروں کو بتا دیں کہ ایسے لوگ جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی باتیں مانتے ہیں، ان کو آپ چھانٹ چھانٹ کر ڈھونڈیں اور ان پہ تبلیغ کریں. بشر ہو، اور ان کو پھر خوشخبری دے دیں، بمغفرات و اجر کریم، مغفرت کی اور نعمت والے کی، عزت والے اجر کی، ان کو آپ جو ہے وہ خوشخبری بھی دے دیں. پھر آگے والی بات یہ بڑی خاص آیت ہے، انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی زندہ کرنے والے مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، لکھیں گے، ما قدموا، جو انہوں نے بھیجا، وآثارہم، اور جو ان کے پیچھے یعنی کہ جو اس نے آثار چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کریں، وہ لکھ رہے ہیں. مطلب یہ کہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، اچھا یا برا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں لکھ لیا جاتا ہے. ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں، ایک ایک بات لکھنے والے موجود ہیں جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ہر ایک بات ہماری لکھی جاتی ہے. دوسرا جو ہمارے گرد و پیش پہ اور اشیاء پر، جو ہمارے جسم کے اعضاء پر جو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ سب تو جو بھی اثر ہوگا وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. یعنی ہماری باتوں سے کسی کو فرق پڑتا ہے، کسی کو بری بات کی اس کا اثرات، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ لیے جاتے ہیں. اور ہمارے مرنے کے بعد آئندہ نسل پر یا معاشرے پر جو بھی اچھے برے اثرات جو بھی ہم چھوڑ کے گئے ہیں، اس وقت تک جب تک جہاں تک اس کا اثر رہے گا، اس کے سامنے لکھے جاتے رہیں گے. یعنی جو بھی ہم اپنے اولاد کو بھی کوئی بری بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، جو اس نے تربیت دی ہے، اپنے معاشرے میں کوئی برائیاں یا بھلائیاں بھی پھیلائی ہیں، تو جو بھی کچھ ہوا ہم اس کو کاٹیں گے. تو یہ بہت قدم، ہر چیز، ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ایک لفظ میں کوئی ایسا بات نہ ہو جائے کہ جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اور جو بھی ہمارے اثرات ہوں گے، وہ پھر اس کا بھی اثر، آثار ہم سے مراد یہ کہ وہ جو پیچھے جو ہم اثرات ہماری وجہ سے کسی اور پہ کوئی اثر پڑتا ہو، وہ بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے. یعنی کسی نے کوئی اچھی بات کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی اچھی بات کی دین کے معاملے میں، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے تو اسے بھی ہدایت پر چلنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان سے ان لوگوں کا اجر کچھ کم بھی نہ ہوگا. اسی طرح جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، اسے بھی گمراہی پر چلنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، اس کے گناہ میں ان کے گناہ والوں میں کوئی گناہ کم نہیں کیا جائے گا. جیسے ہے نا کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا، جیسے ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے قابیل جس نے قتل کیا، اس کا ایک حصہ اس کو بھی ضرور ملتا ہے آپ کو. یعنی کہ اس کو ہمیشہ، کیونکہ اس نے یہ شروع کی، یہ بدعت اس نے شروع کی، جو کام سب سے پہلے جو شروع کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا ملتا ہے حساب. اسی طرح جو کوئی سنت کو، اللہ کے رسول کی سنت کو کوئی زندہ کرے تو اس کو اس کا جب ملے گا. آپ کسی کو اچھی بات کہیں، آپ کسی کو تبلیغ کریں، آپ کسی کو ایک لفظ، کسی کو سمجھ بات آ گئی، اس عمل کرنے لگ گیا، تو جب تک وہ عمل کرے گا اس کا عمل، اس کا اثر آپ پہ ہوتا رہے گا. اس طرح آپ سے فرمایا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند کیا جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. یعنی ایک صدقہ جاریہ،
یا صدقہ جاری آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی کنواں کھدوا کیا ہو، کوئی پانی کا انتظام کیا ہو، کوئی مدرسہ بنوا دیا ہو، یا آپ نے کسی کو مدرسے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ فیس نہیں دے سکتا، آپ نے اس کو پڑھانے کے لیے کوئی فیس اس کی دے دی، تو جب تک وہ پڑھے گا آگے پڑھائے گا، جب تک اس کے اثرات چلتے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو علم جس لوگ فائدہ اٹھائیں، جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں یا علم پھیلاتے ہیں یا تفسیر لکھتے ہیں، جو بھی علم پھیلاتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں، اس کے جہاں تک یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو یعنی اولاد کی تربیت آپ نے ایسی کی جو پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے عمل کریں، کم سے کم ہمیں اگر ایک بات کے پتہ چلے تو اس کو آگے بتائیں، اچھی بات کی تبلیغ کریں، بری بات سے روکیں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہماری جیسے کوئی کسی برائی میں مبتلا ہو یا کوئی ایسا کام کرنے لگ جائے کہ اسے پہلے نہ کرتا اور مجھے دیکھ کے وہ کرنے لگ جائے، تو وہ پھر میرے لیے وہ عذاب کا باعث ہو جائے گا، وہ پھر گناہوں میں میرا اضافہ ہوتا جائے گا۔ کوشش کریں کہ اگر ایک بات بھی پتہ چلے کسی کو تو ضرور بتائیں، آگے سے آگے جب ہم بتائیں گے تو یہ پھر وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ جو ہے کہ آثار سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے جو لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کے قدموں کے آثار بھی، وہ بھی قدموں کے وہ بھی لیے گئے ہیں سے مراد۔ کہ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی کے آس پاس کچھ مکانات خالی پڑے ہوئے تھے، تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محلے کو چھوڑ کر یہی مسجد کے قریب کے مکانات میں آ جائیں، وہاں پہ بسنے لگ جائیں۔ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے اس کام کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات جو تم مسجد کی طرف چل کر آتے ہو اللہ تعالیٰ کے لکھے جاتے ہیں، اور اپنے مکانات میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، یعنی قدموں کے نشانات بھی وہ بھی لکھے جاتے ہیں، جو جو کام آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے جس کا اثرات سب پہ پڑیں گے، جس سے اگر ہم جو کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یقیناً اس کا ایک حصہ ضرور، کیونکہ ہمیں انہوں نے سکھایا، ہمیں قرآن کی تعلیم، ہمیں قرآن بھی انہوں نے سکھایا، اور جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ہمیں انہوں نے تعلیم، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں ایک حصہ ان کو بھی یقیناً انہیں بھی ملے گا۔ اس لیے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمارے ماں باپ کو بھی ان کا ایک حصہ ملے گا یقیناً۔ اگر ہاں کہ اگر وہ ماں باپ نے نہ چاہو تو الگ بات ہے کہ ایک باپ مخالفت کرے، ایک بچہ حافظ قرآن یا دین کے ظالم مسئلہ کرنا چاہ رہا ہو اور باپ نہ چاہ رہا ہو تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر باپ نے اس کے لیے سہولتیں پیدا کی اور خود اس کو پڑھوایا بھی، اس کی محنت کی اس کے لیے، تو پھر اس کو ایک حصہ ضرور ملے گا۔ جب تک اس کی تعلیم کا حصہ سلسلہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس سے اور لوگ آگے فائدہ اٹھائیں گے، جو جو چلتا جائے گا تو یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا جائے گا۔ تو پھر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہمیں درج کر کے امام میں کتاب مبین میں، یعنی لوح محفوظ میں، جو جو ہم کام کرتے ہیں، جو جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ یعنی یہ امام سے مراد یہاں ام الکتاب ہے، یعنی ہر آدمی کا ہر صحیفہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے، جو پر جائیں گے تو ہم ایک چیز ہمیں آگے مل جائے گی۔ جیسے سورہ کاف میں پڑھتے ہیں نا وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ، وہ کتاب رکھی جائے گی پس وہ مجرموں کو دیکھے گا کہ اس کے ڈرنے والے ہوں گے، پھر وہ کہیں گے یقولون یا ویلنا ما لی ھذا الکتاب، یا ہماری کمبختی کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یعنی کتاب کہ نہ یہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، الا احصاها، مگر اس نے کہ ضبط کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوا وہ موجود پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے بھی 50,000 پہلے ہماری قسمت لکھ کے رکھ دی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ قسمت لکھ دی تو وہی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے لکھ دی کہ اس شخص نے یہ کام کرنے ہیں، تو یہ اب ہر چیز اب درج ہوتی جا رہی ہے، جو قیامت کے دن سب کے سامنے نامہ اعمال
سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نامۂ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, کیونکہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا وہی کامیاب ہے, وہ جنت میں جائے گا. جس کے نامۂ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بڑا کام ہو گیا, وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی جو کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرما دے, اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے آگے پہنچانے کی, لوگوں تک پہنچانے کے, قرآن کا علم جتنا بھی آتا ہے لوگوں کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوشش قبول فرمائے. ہمارے